Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel The Global Arena. Today I am discussing tourism potential in Pakistan اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے دوسرے فیز میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ورلڈ ٹورزم فورم 2021 جو کہ پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. اگر لاسٹ فیو ڈیکیڈس میں دیکھا جائے تو ٹورزم کا جو سیکٹر ہے وہ گلوبلی حد سے زیادہ جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے، جس کی وجہ سے کافی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، امپلائمنٹ بڑھی ہے. اگر فرانس کی بات کی جائے تو فرانس میں ٹورزم کی وجہ سے 1.2 ملین جابس جو ہیں وہ جنریٹ ہوئی ہیں، اور تھائی لینڈ کی جو نیشنل انکم ہے ٹورزم کی وجہ سے ان میں 11% کا انکریز آتا ہے. ٹورزم کی وجہ سے لینڈ اور ایئر ٹریول جو ہے وہ پروموٹ ہوتے ہیں. جو ٹورسٹ لوکیشنز ہوتی ہیں اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی سچویشنز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گلوبلی ٹورزم کو اتنا کیش نہیں کر سکا ہے. اب جو سیکیورٹی سچویشنز پاکستان میں وہ کافی حد تک بہتر ہیں، بلکہ امپروو ہو چکی ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے وہ پوری طریقے سے کیش کرے اور اپنے ٹورزم سیکٹر کو انڈسٹری کی طرح اب رن کریں. عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اینڈ عمران خان ہم سیلف بہت آپٹمسٹک تھے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اینڈ وہ جو ہے ڈفرینٹ اسٹیپس بھی لے رہے تھے جس کی وجہ سے ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے کنٹری میں. بٹ ڈیو ٹو دا کرونا وائرس آؤٹ بریک ان کے یہ جو سارے ایفرٹس تھے وہ ہیمپرڈ ہو گئے. اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان بلیسڈ ہے وتھ نیچر، جیوگرافیکل ڈائیورسٹی، ویل نون ہسٹوریکل سائٹ، رچ کلچر ہیریٹیج. ٹورزم کے اگر امپیکٹس کی بات کی جائے تو وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اٹ ہیلپس ان بلڈنگ کنٹریز برانڈ ویلیو، امیج اینڈ آئیڈینٹی. اب جیسے فرانس ہے، اسپین ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ٹرکی ہے، یو ایس ہے، یہ جو ہے وہ ٹورسٹ لوکیشن کنٹری ہیں، یہاں پہ ٹورزم حد سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو پوری دنیا میں ایک ریکگنیشن جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، جس سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی گروتھ بڑھتی ہے، اکانومک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہیں، جنریٹس ہوتا ہے لارج اسکیل انڈسٹریل ریونیوز، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پولیٹیکل، کلچرل، اکانومک مین اسٹریمنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان سے. پاکستان کے ٹورزم کی اگر بات کی جائے تو پاکستان سٹس آن ہسٹوریکل، آرکیولوجیکل اینڈ کلچرل کرٹیکل کراس روڈس آف ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اینڈ ایسٹ ایشیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو جیو اسٹریٹجک، جیو اکانومک سگنیفیکنس ملتی ہے پولیٹیکل، اسٹریٹجک اینڈ ٹورزم ڈومین میں. پاکستان کے ٹورزم کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں 4 حصوں میں. سب سے پہلے ریلیجس، کلچرل، ایکو ٹورزم، آرکیولوجیکل، یا جس کو ہم ہسٹوریکل ٹورزم بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریلیجس ٹورزم کو. ریلیجس ٹورزم کی اگر بات کی جائے تو سکھزم، ہندوازم اور بدھزم کے موسٹ سیکرڈ سائٹس جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. اب ہم روشنی ڈالتے ہیں سکھزم کو. Monuments and religious sites belonging to the Sikh community carry uttermost significance for promoting religious tourism. سکھزم کے جو ٹاپ 10 گروز ہیں، 2 ان میں سے ایک جنہوں نے سکھزم بنایا تھا بابا گرو نانک، وہ ماڈرن ڈے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. تو اس سے ہم یہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کے لیے پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گرو ارجن جو کہ ان کے 5 گرو ہیں، ان کا انتقال ہوا تھا لاہور میں. تو اٹ از سیف ٹو کنکلوڈ دیٹ ڈاکٹرینل ایولیوشن آف سکھزم واز کمپلیٹڈ اینڈ ریفائنڈ ان پاکستانی سائڈ آف پنجاب. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گرودوارے جو کہ سکھ کمیونٹی میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ایک گرودوارہ بال لیلا جہاں پہ گرو نانک صاحب نے اپنا بچپن جو ہے وہ گزارا. دوسرا جنم مستان جہاں پہ گرو نانک صاحب جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. وہ دونوں لوکیٹڈ ہیں ان ننکانہ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ گرودوارہ پنجا صاحب جو کہ حسن ابدال میں موجود ہے، جہاں پہ گرو نانک صاحب کے ہاتھ کا نشان ہے، ایک راک پہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اولڈسٹ مینیوسکرپٹ آف گرو گرنتھ صاحب جو کہ ایک موسٹ رسپیکٹڈ اینڈ سیکرڈ بک ہے، وہ بھی جو ہے لاہور کے میوزیم میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اٹ واز پاکستان ویئر گریٹسٹ سکھ وارئر مہاراجہ رنجیت سنگھ واز بورن. اٹ از پاکستان ویئر اونلی سکھ امپائر واز کریٹڈ، ایکسپینڈڈ اینڈ ایڈمنسٹریٹڈ. اور کلوز کلچرل ہارمنی پاکستانی پنجاب جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے اپرچونٹی، جس کی وجہ سے سکھ کمیونٹی کا جو ٹورزم ہے وہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا. ایزنگ ویزا ریسٹرکشن اینڈ امپروونگ سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر کین لیڈ ٹو بوسٹ دا سکھ ٹورزم ان دیز سائٹس. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہندوازم کے ٹورزم کو. جو فالوورس ہیں ہندوازم کو وہ پریزنٹ ڈے پاکستان کو کافی ایڈمائر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کافی ہندوازم کے تھیولوجیکل ایونٹس جو ہیں وہ اکر ہوئے تھے. اب جتنے بھی یہاں پہ ٹیمپلز ہیں، ان ٹیمپل میں سے کٹاس راج جو کہ 1500 سال پرانا ایک ٹیمپل ہے، ہندو تھیولوجی میں ایک سپریم امپورٹنس جو ہے وہ کیری کرتا ہے. ایز پر دا ہندو میتھڈالوجی، پداوا برادرز جو ہیں ان کٹاس راج کے ارد گرد جو کیوز تھی وہاں پہ وہ رہتے تھے.
کٹاس راج کی اگر ریلیجیس سینٹرلٹی کی بات کی جائے تو ہم اس لحاظ سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندو تھیولوجی کے مطابق کٹاس راج جو ہے وہ سیکنڈ ہولیسٹ پلیس ہے ہندوؤں کے لیے آفٹر جوالا مکھی، جو کہ ایک ٹاؤن ہے انڈیا میں۔ ان ایڈیشن ٹو دا کٹاس راج ایک ٹلا جوگیاں بھی جگہ ہے پاکستان میں، جو کہ 2000 سال جو ہے ایک پلگرمیج سائٹ رہی ہے ہندوازم کے لیے، وہ بھی جو ہے کافی اٹر موسٹ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کیری کرتی ہے ہندوازم ریلیجن میں۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بدھزم۔ کرسچینٹی میں جیسے سیکٹس ہوتے ہیں، آلموسٹ سبھی ریلیجنس میں سیکٹس ہوتے ہیں، ویسے ہی بدھزم میں بھی ایک سیکٹ پایا جاتا ہے جسے مہایانا کہا جاتا ہے۔ یہ جو سیکٹ ہے وہ پریکٹس ہوتا ہے زیادہ تر کوریا میں، چائنا میں اور جاپان میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس سیکٹ کی جو برتھ پلیس ہے وہ اپنا پاکستان ہے۔ پاکستان میں جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں لائک گندھارا سویلائزیشن وچ آر اسکیٹرڈ اکراس مردان، ٹیکسلا، سوات کین انہینس دا مینی فولڈ آف ریلیجیس کلچرل ٹورزم لنکڈ وتھ بدھزم۔ ریسنٹلی ہری پور پاکستان میں 48 فیٹ لانگ سلیپنگ بدھا اسٹیچو جو ہے وہ دریافت کیا گیا ہے، جو کہ ورلڈز ٹالسٹ اسٹیچو ہے۔ اس دریافت کے بعد فردر ٹورسٹ ویلیو جو ہے اس ریجن میں وہ بڑھ گئی ہے۔ تخت باہی انڈو پیٹرین آرکیولوجیکل سائٹس جو کہ ڈسٹرکٹ مردان پاکستان میں واقع ہیں، وہ بدھزم میں بہت پیورٹی ریلیجیسنس رکھتی ہیں۔ دوسری سورس آف اٹریکشن کی اگر بات کی جائے تو اولڈسٹ اسٹوپا جو کہ بنایا تھا بدھسٹ ایمپرر اشوکا دی گریٹ نے، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پورے بر صغیر پہ حکومت کی تھی۔ ریلیجیس ٹورزم ایسوسیٹڈ وتھ بدھزم کین ہیلپ آؤٹ جنریٹنگ 16 بلین روپیز اینیولی، اور ان سے ان جگہوں پہ 30,000 سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایکو ٹورزم کی۔ اب سب سے پہلے ایکو ٹورزم ہوتا کیا ہے؟ ایکو ٹورزم مطلب جس میں نیچرل چیزوں کے نظارے کیے جاتے ہیں لائک ماؤنٹینس، لیکس، ویلیز، گلیشیئرس اینڈ پاسز۔ پاکستان از بلیسڈ وتھ اٹ۔ پاکستان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اینڈ دس کنٹری از ہوم ٹو دا ورلڈز سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین پیک K2۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائیسٹ پولو گراؤنڈ، سلک روڈ، کراکرم ہائی وے جو کہ ایک میجر سورس آف اٹریکشن ہے، کیونکہ یہ روڈ جو ہیں اینشینٹ روڈس ہیں اور کیری کرتے ہیں ہیوج ہسٹوریکل اینڈ آرکیولوجیکل سگنیفیکنس۔ ناردرن ایریاز کی اگر بات کی جائے تو وہ میسر کرتا ہے ایک ڈفرنٹ ماسٹر پیس۔ وہاں پہ ایکسٹریم اسپورٹس ہوتے ہیں سچ ایز بوٹنگ، پیراگلائڈنگ، پیرا ٹروپنگ، آئس کلائمبنگ۔ اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 2 گنا زیادہ ماؤنٹین ایریا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اور سوئٹزرلینڈ ان ماؤنٹین میں سے مطلب اپنے ایکو ٹورزم سے سالانہ $17 بلین جو ہے وہ کماتا ہے۔ دنیا میں بیچ ٹورزم بھی زیادہ ہوتا ہے، جس میں سے فیمس ہے پام جمیرہ بیچ، مایا بیچ۔ پاکستان کے پاس 1046 کلومیٹر لانگ کوسٹل لائن ہے ڈاٹڈ وتھ سینڈی بیچز، کوسٹل ہائی ویز، وارم واٹر، مینگروو فارسٹ اینڈ لگونز۔ تو اس لحاظ سے گدانی، گوادر، اورمرا اور دوسرے بیچز بلوچستان کے اور کچھ انڈر انویسٹڈ بیچز ان سندھ پلے کر سکتے ہیں امپورٹنٹ رول فار بلو اکانومی۔ تو ہمیں ملیشیا سے کچھ سیکھنا چاہیے اس لحاظ سے، کیونکہ ان کے پاس 4675 کلومیٹر لانگ کوسٹل لائن ہے اور وہ نیئرلی $20 بلین اینیولی کماتے ہیں اپنے میری ٹائم ٹورزم سے۔ اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے تحت پاکستان بھی اپنے میری ٹائم ٹورزم سے $5 بلین اینیولی جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہسٹری ریلیٹڈ ٹورزم کے بارے میں، جو کہ ون آف دا موسٹ پرومسنگ ایریاز آف انویسٹمنٹ ان پاکستان۔ جب میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا تو مجھے بہت انٹرسٹنگ بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ پاکستان میں وہ حصہ ہے جو کہ رہائش گاہ رہی ہے نیولتھک سویلائزیشن کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ لیٹسٹ پیریڈ آف اسٹون ایج 12,000 BC، دیٹ از اولڈر دین انڈس ویلی سویلائزیشن۔ اس سویلائزیشن کے ریمنس موجود ہیں بولان پاس آن کچی پلین آف بلوچستان۔ Indus civilization, a bronze age of civilization, is also a major source of attraction for archaeologists and tourists interested in history. Indus Valley civilization کے باقیات جیسے ہڑپا اور مونجو دڑو are dated as old as 2600 BCE۔ دنیا کی سب سے پرانی ہیومن civilization میں سے ایک انڈس ویلی civilization ہے جو کہ ہمارے یہاں واقع ہے۔ اگر سب کانٹیننٹ کی جیوگرافی کو دیکھیں تو سب کانٹیننٹ کے نارتھ ویسٹ والا جو حصہ ہے وہاں سے سارے انویڈرز جتنے بھی تھے وہ داخل ہوئے، تو اس طرح سے لیئر اپن لیئر آف ڈفرنٹ کلچر، گریک، عرب، ٹرک، منگول کین بی وٹنسڈ ان ایوری پارٹ آف پاکستان۔ تو ہسٹوریکل ٹورزم کے ریلیٹڈ ہمیں ٹرکی اور ایجپٹ سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے بلین آف ڈالرز کمائے جائیں ہسٹوریکل سائٹس میں سے۔ اکیلے ایجپٹ کی بات کی جائے تو ہسٹوریکل ٹورزم سے ایجپٹ $12 بلین ورتھ ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ کلچرل ٹورزم، پاکستان کے اگر کلچر کی بات کی جائے تو پاکستان بہت ڈائیورس ہے کلچر کے لحاظ سے۔ مختلف کوزینس، آرکیٹیکچر، صوفیزم، لینڈسکیپ اینڈ فیسٹیولز کین بی another source of attractions for tourists۔
پشاور جو کہ سٹی ہے پاکستان کا، اس کی ڈیزگنیشن کی بات کی جائے تو اٹ از اولڈسٹ لیونگ سٹی ان ساؤتھ ایشیا. لاہور کے مغل آرکیٹیکچر، رنگ برنگی کلچر آف کیلاش ویلی، کیلاش ٹرائب، شاندار میلہ یا ناردرن ایریاز کے ڈفرینٹ فیسٹیول. فوڈ اسٹریٹ لاہور، پشاور، کراچی آر کلچرل ڈسٹنکشنز دیٹ کین بی مارکیٹڈ ٹو پروموٹ ٹورزم ان پاکستان. اب تک پاکستان ان چیزوں کو کیش نہیں کر سکا، ٹوٹلی فلاپ ہو گیا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے. 2017 کی رپورٹ تھی جو کہ شائع کی تھی ورلڈ اکنامک فورم میں، جس کا ٹائٹل تھا ٹریول اینڈ ٹورزم کمپیٹیٹیو رپورٹ. اس میں پاکستان 124ویں نمبر پہ تھا آؤٹ آف 136 کنٹریز، کیونکہ پور پرفارمنس آن انڈیکیٹرز آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے مختلف اقدام، جن میں سے ویزا آن ارائیول فیسلٹی فار 15 کنٹریز یا ای ویزا کی فیسلٹی 175 کنٹریز کے لیے، اس سے ہماری رینکنگ جو ہے وہ امپروو ہوگی ٹریول اینڈ ٹورزم کمپیٹیٹیو انڈیکس میں. عمران خان who is very much ambitious about tourist potential of Pakistan, one can hope that Pakistan would reclaim the past glories and become the hub of tourism of very kind.